بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اگلا چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت کا مفہوم اور اہمیت۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں تو ثقافت کا مفہوم۔ لفظ ثقافت جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ ثقف سے نکلا ہے اور اس کے معنی تعلیم دینا، عقل مند ہونا، اصلاح کرنا، نشوونما اور تربیت کرنا کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی خاص خطے میں طویل عرصے کی رہائش یا بود و باش اور طرز حیات کو ثقافت کہتے ہیں۔ ثقافت میں عقائد، زبان و ادب، رسم و رواج، قانون، فنون لطیفہ اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔ کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے ہوتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب عرصہ دراز سے ایک علاقے میں اکٹھے رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ اقدار، رسوم و رواج، طرز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور نشست و برخاست کے اصول جنم لیتے ہیں، اور یہ لوگ فنون لطیفہ یعنی شاعری، مصوری، فن تعمیر، موسیقی، خطاطی اور زبان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنے رہن سہن، رسومات اور لباس وغیرہ کو شعوری اور لاشعوری طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ یہ عناصر مجموعی طور پر ثقافت کی بنیاد ہیں۔ انہی عناصر کے مجموعہ کا نام ثقافت ہے۔ ثقافت کی تعریفیں مختلف مفکرین نے کی ہیں۔ ہاردیو اس کی تعریف کرتا ہے: اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے۔ ایڈورڈ ٹائلر اس کے بارے میں لکھتا ہے، ثقافت کی تعریف یوں کرتا ہے: ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ثقافت کا جو ہے وہ مسلسل ارتقاء ہوتا رہا اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔ شروع میں انسان جو تھا وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا تھا اور اس وقت زندگی، عزت اور مال کے تحفظ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ یہ ثقافت کی ابتدا کا دور تھا۔ تب انسان کے اندر جو ہے وہ بہتر زندگی گزارنے کی خواہش نے جنم لیا اور انسان جو ہے جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر وادیوں میں آباد ہو گیا۔ ان وادیوں میں مصر کی وادی جس کو وادی نیل کہتے ہیں، عراق کی وادی دجلہ فرات اور پاکستان کی وادی سندھ قابل ذکر ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانوں کی ثقافت کا جو ہے وہ ریاستی دور شروع ہوا اور اس دور میں جو ہے وہ انسانوں نے بستیاں اور شہر آباد کیے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کاشتکاری کو فروغ دیا۔ تب اس زمانے میں جو ہے وہ پھر سیاسی، معاشی اور اخلاقی اور معاشرتی اقدار اور تہذیب نے جنم لیا اور معاشرے میں باقاعدہ قوانین پر عمل درآمد شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ رسوم و رواج کی ابتدا ہوئی۔ غرض کہ اس دور میں ثقافت کو علاقائی اور قومی اہمیت حاصل ہوئی۔ اس دور میں بابل، نینوا، ایران اور شام کی سلطنتیں بھی قائم ہوئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کی ثقافت جو ہے وہ مزید پروان چڑھی اور پھر مخلوط ثقافت نے جنم لیا، کیونکہ علاقائی تہذیبوں کے ملنے جلنے سے بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آ گئیں، اور اس دور کی بڑی تہذیبوں میں یونانی تہذیب، رومن تہذیب اور اسلامی تہذیبیں تھیں۔ ان تہذیبوں نے مقامی تہذیبوں پر اثرات ڈالے اور مقامی تہذیبوں کی اچھی چیزوں کو اپنایا، جس سے مخلوط ثقافت نے جنم لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانی تہذیب کا جو ہے وہ سائنسی دور شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ ان ایجادات سے ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی۔ ذرائع نقل و حمل اور مواصلات میں بہتری پیدا ہوئی اور اس سے پھر ٹیلی ویژن، ٹیلی فون جو ہے، ہوائی جہاز، اخبار، کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا۔ اب دنیا کے کسی ایک کونے میں بھی ایک واقعہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر اب علاقائی تہذیبیں ختم ہو گئیں اور اب ایک عالمگیر تہذیب جو ہے وہ صورت اختیار
کرنا شروع ہو گئی، یعنی ایک عالمگیر تہذیب جو ہے وہ اس کی ابتدا ہوئی۔ اب دنیا کی اقوام کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، اقدار، رسم و رواج، قوانین، تفریحات، کھیل اور فنون لطیفہ جو ہیں اب مشترک حیثیت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کل ہم پھر آگے وادی سندھ کی تہذیب کا آگے جائزہ لیں گے۔